إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے جو خالق کائنات ہے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو معلم کائنات ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن تلاوت کردہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں گزشتہ 3 ہفتوں سے چلنے والے عنوان علم کی اہمیت و فضیلت سے متعلق کچھ باتیں آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا بالکل ہی سیدھا سادہ بامرادی بامفہوم ترجمہ سماعت فرما لے۔ اے نبی، آپ اللہ سے اس طرح دعا کیجئے کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے، میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اس آیت کریمہ میں اس انسان کو علم میں اضافہ کرنے کی، دعا کرنے کی تاکید کی گئی ہے
جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے معلم کائنات بنایا ہے، جسے اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے یا قیامت تک رشد و رہنمائی کے لیے جو کتاب عطا کی ہے، اس کتاب کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے، جس میں تعلیم کا حکم دیا گیا، جس سے علم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی کثرت کی چاہت کا حکم نہیں دیا گیا۔ مال زیادہ ہو جائے ایسی دعا کرنے کا حکم نہیں ہے، اولاد زیادہ ہو جائے یہ بھی دعا کرنے کا حکم نہیں ہے، امتی میں اضافہ ہو جائے یہ بھی دعا کرنے کا حکم نہیں ہے، ہم زیادہ عبادت و بندگی بجا لائیں اس کا بھی حکم نہیں ہے۔ کیا حکم دیا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ جس انسان کی نگاہ میں جو چیز سب سے بڑی ہوتی ہے انسان اسی چیز کو زیادہ چاہتا ہے۔ چونکہ اللہ نے اللہ کے رسول کو علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا اور اسی علم کی روشنی میں دنیا والوں کو راہ راست دکھانے کا ارادہ رکھا تھا، اس مناسبت سے اللہ نے اپنے رسول سے کہا آپ علم میں اضافے کی دعا اور علم میں بڑھوتری کی بھیک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے، میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے علم کو زیادہ کر دے۔ کتنا علم زیادہ کیا گیا؟ قرآن مقدس نے اس حقیقت کو اس طرح تعبیر کیا ہے جس طرح شروع کی آیتوں میں کہا گیا علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ ساری چیزیں سکھلا دی جنہیں وہ جانتا نہیں تھا۔ ان تمام انسانوں میں سب سے اہم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کو وہ ساری چیزیں سکھلا دی جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کا خصوصی فضل ہوا وہ نعمت علم کی شکل میں کہ اللہ نے ساری چیزیں سکھلا دی۔ انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی ان تمام مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا دیا، اور اس کے بعد کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل آپ پہ بہت بڑا ہے۔ کیوں بڑا ہے؟ وجہ اس کی ہے آپ سے پہلے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ کوئی خاص علاقہ کے لیے، کچھ خاص وقتوں کے لیے، کچھ خاص خاندان کے لیے، اسی اعتبار سے ان کا علم بھی محدود تھا۔ کلکتہ کے پیمانے پر کوئی مفتی ہے اس کی اتنی تعلیم ہوگی، انڈیا پیمانے پر کوئی مفتی ہوگا اس کا علم اس سے زیادہ ہونا چاہیے، عالمی پیمانے کوئی مفتی ہوگا اس کا اس سے بڑا علم ہونا چاہیے۔ اس مناسبت سے علاقائی اعتبار سے انبیاء کرام تشریف لائے، خاندانی اعتبار سے انبیاء کرام تشریف لائے، کچھ اوقات متعینہ اور مقررہ کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے ان کا زمانہ گزر گیا، ان کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی، ان کی کتاب ہے پڑھی جاتی ہے لیکن اس پر عمل کرنا اب جائز نہیں ہے، چونکہ قیامت تک کے لیے شریعت کو بحال کرنا تھا اور قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ کی رسالت کا
اقرار کروانا تھا. اس مناسبت سے آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا گیا تو آپ کے پاس ایسا علم بھی ہونا چاہیے. اس مناسبت سے علم سے پر جو کتاب اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کی شروعات ہی ہوتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. پھر اس کتاب کے پڑھنے والے, اس کتاب کے سب سے پہلے حامل اٹھانے والے, اس کتاب کے سب سے پہلے شرح کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم دیا گیا ہوگا. اور پھر اس کے باوجود آپ سے مطالبہ کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کیجئے, عاجزی انکساری کیجئے, اصرار کے ساتھ یہ دعا مانگیے رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے. کیونکہ حالات بے شمار آپ کے سامنے آ سکتے ہیں, سب حالات سے نمٹنا آپ کو ہے, ان کا مقابلہ کرنا آپ کو ہے. اگر خدائی معرفت آپ کو نہ ہو, اللہ کی جانب سے علم آپ کو عطا نہ ہو, تو ان گنجلک مسائل کو حل آپ نہیں کر سکتے ہیں. اس مناسبت سے اللہ نے کہا کہ آپ اللہ سے بھیک مانگیے رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے. اتنی باتوں سے سماعت کرنے کے بعد تو اندازہ ضرور لگا ہوگا علم کیا چیز ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. اب کچھ مثالی شکل میں چھوٹے چھوٹے جملے میں آپ اسے اپنے ذہن و دماغ میں بسائیے کہ اللہ کی نگاہ میں علم کی اہمیت کیا ہے اور انسان کو کتنا علم حاصل کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات, انسان اگر پیدا نہیں ہوتا اس کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو سب سے پہلے اللہ نے انسان پر یہ احسان کیا کہ اسے پیدا کیا ہے. نعمت تخلیق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم کو آپ کو وجود میں لایا گیا. یہ تخلیق کی نعمت ہے, پیدا ہونے کی نعمت. لیکن تخلیق کی نعمت کے بالمقابل جو تعلیم کی نعمت ہے, جس کی فضیلت و برتری کا قرآن نے اس طرح احساس دلایا ہے کہ آدمی ادنا تصور کرے, معمولی سا خیال دوڑا ہے تو انسان اس کا اندازہ لگا سکتا ہے علم کتنی اہم چیز ہے. چنانچہ کچھ واقعات و اشارات آپ کے سامنے آ بھی چکے ہیں, اس چیزوں کی جانب رہنمائی کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. انسان پیدا ہوتا ہے تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ انسان خوبصورت ہو, جسمانی اعتبار سے طاقت و توانا, اور اس کے علاوہ دیکھنے سننے کے اعتبار سے حسین و جمیل ہو. یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے. جب انسان حسین و جمیل پیدا ہو گیا تو انسان چاہتا کہ اس کے پاس کچھ مال و دولت بھی آ جائے. پھر جب انسان کو مال و دولت میسر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ اقتدار بھی مل جائیں. اور پھر اس کے بعد انسان ساری چیزوں سے جب فارغ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اللہ کی بندگی بھی خوب کر لے. مگر ان چیزوں پر چاہے پیدائش ہو, چاہے خوبصورتی ہو, چاہے مالداری ہو, اور چاہے عبادت و ریاضت و بندگی ہو, ان تمام کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو جتایا ہے اور اسے سمجھایا اور بجھایا ہے. کیسے؟ آپ نے سورۃ العلق کی 5 آیتیں کریمہ پڑھی, اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ غور کریں گے تو نعمت تخلیق سے پہلے نعمت تعلیم کا تذکرہ ہے. اقرا پہلے ہے, خلق بعد میں ہے. حالانکہ انسان پہلے پیدا ہوا ہے, سیکھا ہے بعد میں. لیکن جب قرآن تذکرہ کرتا ہے تو پہلے کہتے ہیں اقرا پڑھیے, بعد میں اس کے پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے, پڑھیے اس اللہ کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو نعمت تخلیق پر نعمت تعلیم کو اس طرح فوقیت دی گئی کہ تخلیق کا تذکرہ بعد میں اور تعلیم کا تذکرہ پہلے کیا گیا. اور آگے بڑھیے آپ. بہت مشہور ہے
پوری دنیا میں جتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے اس کی آدھی خوبصورتی مصر کا ایک باشندہ جس کا نام یوسف بن یعقوب ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی دی گئی۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ انسان کہتا ہے میرا بیٹا چاند جیسا ہے، اس کی نگاہ میں اس کے بچہ جیسا بھی ہو لیکن اسے چاند سے کمتر نہیں سمجھتا ہے۔ تو خوبصورتی میں ایک مثال دی جاتی حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن خوبصورتی کتنی اہم ہے اور تعلیم و علم کتنا اہم ہے اب اس کا اندازہ اس سے لگا لیجیے۔ کیسے؟ 12 بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے، یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے، ایک لڑکا یوسف ہے، یعقوب کا ایک لڑکا یوسف ہے، بڑا خوبصورت۔ ان 11 بھائیوں نے اور بطور خاص 10 بھائیوں نے حسد، بغض، کینہ، کپٹ کی بنیاد پر اپنے باپ کی نگاہ سے اوجھل کیا اور خوبصورت بھائی ہونے کے باوجود اسے غیابات الجب ایک بند کنواں میں ڈال دیا۔ خوبصورت بہت ہے، پیدا بھی ہوا، خوبصورتی لیے ہوا ہے، لیکن بھائیوں کی نگاہ بس سے دو چار ہوئے، حسد کی نگاہ ان پہ پڑی، باپ کی محبتوں سے محروم کرنے کا ارادہ ہوا تو خوبصورت بھائی کو کنواں میں ڈال دیا۔ یہ ہے خوبصورتی۔ پھر اس کے بعد پڑھیے سورہ یوسف کا اندازہ ہوگا، قافلہ والوں کا گزر ہوا، اس میں بالٹی اور ڈول ڈالا، ڈول کے سہارے سے قافلہ والے سمجھ رہے پانی نکالنے ہیں، لیکن ڈول کے سہارے یوسف علیہ السلام کنواں سے باہر آ گئے۔ کہا یہ تو بڑا بزرگ انسان، فرشتہ کی طرح اتنا خوبصورت، پھر اس کو چھپا دیا اور کہا ہم اسے مال غنیمت سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ایک مال ہو جائے گا، سرمایہ ہو جائے گا۔ چنانچہ مصر کے بازار میں گئے اور کوڑی کے بھاؤ میں انہیں بیچ دیا۔ غور کیجئے گا، حسین و جمیل خوبصورت لڑکا جنہیں کنواں سے نکالا گیا، قافلہ والوں نے اسے مال اور سرمایہ سمجھا، اسے پوشیدہ رکھا، چھپایا۔ اس زمانے میں انسان کے بیچنے کا عام رواج تھا، جا کے مصر کے بازار میں انہیں فروخت کر دیا۔ وَشَرَوْهُ بِبَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے بیچا یا ان لوگوں نے خریدا بِبَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کوڑی اور سکوں کے بدلے میں۔ خوبصورت انسان کو چند روپیوں میں خریدا گیا۔ پھر اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے اور عزیز مصر نے اپنے اسے گھر میں رکھا، پرورش و پرداخت کی۔ عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہوئی، اپنے آپ کو انہوں نے گناہ سے بچایا۔ گھر میں سارے اسباب و وسائل مہیا ہونے کے بعد برائیاں کی جا سکتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے برائی سے اپنے آپ کو بچایا۔ اتنا حسین و جمیل انسان کو عزیز مصر کی بیوی کے کہنے پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایک خوبصورت انسان باپ کی محبت سے محروم کیا گیا، غیابات الجب میں ایک خوبصورت انسان کو ڈالا گیا، قافلہ کے لوگوں نے اسے اٹھایا، مصر کے بازار میں چند سکوں میں بیچ دیا۔ پھر اس کے بعد اسی خوبصورتی کے باوجود عورتیں اس پر فریفتہ ہوئی، برائی نہ کر سکے، خوبصورتی لیے ہوئے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ اس لحاظ سے خوبصورتی کارگر ہوتی ہے، اندازہ لگائیے۔ وہاں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کام نہیں آئی، ان کو کنواں بھی جانا پڑا، بازار میں فروخت ہونا پڑا، جیل کی سلاخوں میں جانا پڑا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے اور تعلیم الاحوال یعنی خواب کی تعبیر رویا، خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر کے علم کے ذریعے سے جیل کی سلاخوں سے نکلوایا ہے
اور وزارت منسٹری ان کو عطا کرا دیا۔ فضیلت کس کی ہے؟ خوبصورتی کی یا علم کی؟ اندازہ لگا لیجیے آپ۔ خوبصورت تو تھے ہی لیکن جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے خواب کی تعبیر بدلائی تو بادشاہ نے خواب دیکھا۔ پڑھیے سورہ یوسف میں، تفصیل کی بات کا موقع نہیں ہے، اسے پڑھ لیجئے۔ جب تعبیر بدلا دی کہ ایسے ایسے حالات پیدا ہوں گے اور وہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی تو بادشاہ وقت نے کہا ایسے انسان کو تو میرے دربار میں رہنا چاہیے، ہم آنے وقتوں میں مصائب کی گھڑی میں ان سے مشورہ طلب کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں یوسف علیہ السلام نے کہا نا، میں ایسے تو نہیں نکل سکتا ہوں۔ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے میرے خلاف مقدمہ دائر کی اور جن کے کہنے سننے کے نتیجے میں مجھے جیل کی سلاخوں کو پیچھے آنے پڑا؟ جب تک وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتی ہے اور میرے دامن سے گناہ کا دبا دھل نہیں سکتا ہے، میں اس وقت تک جیل کی سلاخ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ نکالے گئے، سارے مسائل ان کے حل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عزیز مصر نے کہا کہ اب ہمارے مشیر کار رہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے وزیر مالیات بنا دیجئے، میں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ تو علم کی وجہ سے وزیر مالیات بنے، علم کی وجہ سے بعد میں عزیز مصر بن گئے۔ خوبصورتی کے باوجود وہ جیل کی سلاخ سے بچ نہیں سکے، وہ بازار میں بکنے سے بچ نہیں سکے، بھائیوں کی حاسدانہ نگاہ کی بنیاد پر کنواں میں جانے سے بچ نہیں سکے، وہ باپ کی محبت سے محروم رہ گئے۔ یہ خوبصورتی ہے، انسان جس خوبصورتی پر ریچھتا ہے، فریبتا ہوتا ہے، اس کا حال تو یہ ہے۔ تو قرآن نے خوبصورتی کے بالمقابل علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اب اس طرح سمجھنے کی کوشش کی اور آگے بڑھیے۔ انسان سوچتا کہ اس کے پاس مال ہو جائے اور مال ہونے کے نتیجے میں سمجھتا ہے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج سب سے بڑا پیر مال ہے، ساری ضرورتوں کی تکمیل انسان مان سے کرتا ہے اور مالی کو سب کچھ سمجھتا ہے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، رہزنی سے آئے کہ چھنتائی سے آئے، دھوکہ دڑی سے آئے کہ چوری چماری سے آئے، غصب کر کے آئے یا کسی طرح سے لوٹ گھسوٹ کے آئے، مال ہمارے پاس آنا چاہیے۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر انسان مال جمع کرتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مسجد ہی بناتا ہے حرام پیسے سے اور مدرسے ہی بناتا ہے حرام پیسے سے، پھر اس کے پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن مقدس نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ طالوت نامی ایک انسان کو بادشاہ بنایا گیا۔ لوگوں نے کہا ان لہ الملک، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، حالانکہ اس کے پاس زیادہ مال تو نہیں ہے۔ آج لیڈر وہی بنتا ہے جو مالدار ہے، کیونکہ خرچ کرنا پڑے گا، اور جب الٹا سیدھا خرچ کرے گا اس سے کہیں زیادہ لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ جتنا بڑا منسٹر لیڈر ہوگا اتنا بڑا مالدار ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا گھسخور بھی ہوتا ہے وغیرہ ذالک۔ تو کہا کہ طالوت کو آپ نے بادشاہ کیسے بنا دیا حالانکہ اس کے پاس تو مال زیادہ نہیں ہے؟ تو وہاں پر قرآن مقدس نے جو قول نقل کیا ہے، کہا بسطتن فی العلم والجسم، حکومت چلانے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، حکومت چلانے کے لیے اپنے اندر طاقت و توانائی چاہیے، اور حکومت چلانے کے لیے علم و تعلیم چاہیے۔ اور طالوت کا معاملہ ہے کہ ان کے پاس علم بھی زیادہ ہے اور بدن کے اعتبار سے ڈیل ڈول کے لحاظ سے مضبوط توانا بھی ہے۔ مال والے تو مال کے ڈر سے کھوبوں میں گھسے رہتے ہیں، شیش محل والے کسی پتھر والے سے مقابلہ نہیں کرتے ہیں، ان کا مال جیسا ہوتا ہے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے۔ دو چار گنڈا گردی کرنے والے آئے، پسٹول سامنے رکھا، نکال کیا نکالا؟ بھائی لے جا، میری جان بخشی کر دو۔ یہ عام طور سے ہوتا ہے۔ تو مال کی بنیاد پر انسان کو ڈر ہوتا ہے اور طاقت و علم کی بنیاد پر انسان کے اندر مقابلہ کرنے کی جرأت پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا طالوت کو بادشاہ اس لیے مقرر کیا گیا کہ ان کے پاس علم بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے پاس طاقت و توانائی بھی ہے۔ گویا انسان طاقت و توانائی کو اور علم کی دولت کو بہترین دولت سمجھے اور پھر اس کے بعد مال پر اسے فوقیت دینے کی کوشش کرے۔ چنانچہ قرآن مقدس نے مال پر فوقیت دیا، علم اور طاقتور جسم کے اعتبار سے
ان کو بادشاہ بنا دیا. اور آگے بڑھیے. بہت سے لوگ اللہ کی بندگی خوب کرتے ہیں. انسان بندگی کر کے سوچتا ہے کہ بہت بڑا ہو گیا. یقیناً بندگی کی توفیق جسے مل جائے بہت بڑی بات ہے. جس کے پاس مال بھی ہو، جس کے پاس طاقت بھی ہو، جس کے پاس خوبصورتی بھی ہو، اگر وہ انسان اللہ کی بندگی میں جڑ جائے بہت بڑی بات ہے. تو عبادت و بندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت، جس کو توفیق مل جائے بہت بڑی بات ہے. لیکن اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ عبادت و بندگی کا بھی کچھ رتبہ علم کے سامنے نہیں ہے. اور اگر اس چیز کو اس طرح یاد کرنا چاہیں تو ہزاروں لاکھوں برس اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے والا آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر مسجود ملائک بنا دیا. واقعہ آپ کے سامنے ہے. آدم بھی موجود ہے، فرشتے بھی موجود ہیں. کسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا، فرشتوں نے لا علمی کا اقرار کیا. آدم علیہ السلام نے بتلا دیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، یہ تمہارے استاد ہیں، ان کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ، ان کے سامنے سر نگو کرو، سر جھکاؤ. کتنے وقت کی نماز پڑھے تھے؟ انہوں نے کتنا روزہ رکھا تھا؟ کتنی زکاتیں دی تھی؟ کتنا بار انہوں نے حج کیا تھا؟ ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں اور ابھی علم کے زیور سے آراستہ ہوئے ہیں. تو ہزاروں اور لاکھوں سال اللہ کی بندگی کرنے والے فرشتوں کو اس علم کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا گیا. تو عبادت بڑی چیز ہے یا علم و تعلیم بہت بڑی چیز ہے؟ جو قرآنی آیات کی روشنی میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ قرآن میں اور حدیث میں علم کی برتری اور فضیلت کو زبردست انداز میں اجاگر کیا گیا. کاش کہ انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے. علم کی وجہ سے انسان تو انسان، جانور بھی انسان کی نگاہ میں پسندیدہ بن جاتا ہے. اور علم کی وجہ سے انسان جس طرح فرشتوں پر فوقیت لے گیا، اسی علم کی وجہ سے انسان جنات پر بھی فوقیت لے جاتا ہے. آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا انسان آج کل ڈرتا زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ پہلے باتھ روم گھر کے باہر ہوا کرتا تھا، آج سب کے انڈر میں گھر کے اندر باتھ روم میں. وہ تو شیطان کا اڈا ہے. اور آپ کو دعائیں تو یاد نہیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہے اس خبیث جنی اور خبیث جن کے پاس آپ گئے، اس کا آپ پر حملہ ہوا، بستر پہ پڑے ہوئے حیران و پریشان. توفیق نہیں ہوتی ہے کہ دعائیں یاد کر لے تاکہ اس سے بچ سکے. تو ڈر ایسا لگا ہوا کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، علمی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، طاقت و قوت کے لحاظ سے بھی، عبادت و بندگی کے اعتبار سے بھی اللہ نے سب سے اعلیٰ عرفہ بنایا. مگر اس کے باوجود انسان جب کمزور ہوتا ہے تو معمولی شیطان سے بھی ڈرنا شروع کرتا. اور شیطان تو ایک بہت بڑی چیز ہے. مچھر اور بلی اور چھپکلی اور تل چٹا اور اس قسم کی چیزوں سے بھی ایسا کانپتا ڈرتا ہے. علامان والا فیس. سلیمان علیہ السلام اور یہ قرآن مقدس میں تذکرہ، ان کی حکمرانی انسانوں پر بھی ہے اور جنات پر بھی ہے. سلیمان علیہ السلام علم ہے، انسان ہے نا، انہیں علم عطا کیا گیا. انسان کی بولی سمجھائی گئی، پرندوں کی بولی سمجھائی گئی، چونٹی اور ببری کی چیزوں کی بھی بولی انہیں سمجھ میں عطا کر دی گئی، جنات کی بولی سمجھنے لگے وغیرہ ذالک. تو اللہ نے ان کو حکمرانی دی. جنات پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوقیت بخشی گئی. کیوں؟ کہ اللہ نے اسے نبی بنایا اور نبی کے پاس زمانے کا سب سے بڑا علم اس زمانے کا نبی کے پاس ہوا کرتا ہے. اب ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. سفر سے واپس ہو رہے تھے، مجلس سجائی گئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا مالیا لا ارى الہدہد. کیا ہوگا کہ مجلس میں ہدہد کو میں نہیں دیکھتا ہوں؟ ہدہد ایک پرندہ ہے
دکھائی نہیں دیتا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے جذبات میں کہا آج اگر وہ کوئی صحیح علم کے ساتھ اور صحیح دلیل کے ساتھ اپنی غیر حاضری کی وجہ نہیں بتلاتا ہے ہم اسے ذبح کر دیں گے یا اس کے کاٹ کے ختم کر دیں گے۔ کچھ دیر کے بعد حدود پرندہ آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس نے تقریر کی، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تذکرہ کیا احطت بما لم تحط بی، میں آپ کے پاس ایسی چیز کا علم لے آ کے آیا ہوں جس کے علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، سنیے، ملک سبا سے یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ ایک پرندہ، ایک چڑیا، اڑنے والا پرندہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تقریر کر رہا ہے اس علم کی بنیاد پر کہ میرے پاس ایسا علم ہے جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے۔ اس پرندے کی حالت کا اندازہ لگائیے۔ آج انسان کو شرک سمجھ میں نہیں آتا، توحید سمجھ میں نہیں آتی، عورت کی حکمرانی سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اس پرندے نے نوٹس کی ہے کہ ہم نے سبا میں دیکھا ہے، یمن میں علاقہ سبا ہے، وہاں ہم نے دیکھا ہے ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے۔ دوسری بات، اس عورت کے پاس سارے اسباب و وسائل ہیں، اس کے پاس ایک بہت بڑا عرش ہے، تخت زبردست ہے، لیکن اس کی قوم کا حال یہ ہے، یہ بھی چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے، یعنی غیر اللہ کی پرستش کرنے والی ہے، اور پوری قوم غیر اللہ کی پرستش کرتی ہے۔ یہ ایک پرندہ نوٹس کر رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کتنا بڑا جرم ہے، سلیمان علیہ السلام کی مجلس کا پرندہ بھی نوٹ کر رہا ہے۔ لیکن آج امت محمدیہ کے اعلیٰ افسران، انہیں سمجھ میں نہیں آتا توحید کیا چیز ہے اور شرک کیا چیز ہے۔ کہا میں یقینی خبر لایا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تمہاری بات کی تصدیق ہوگی، یہ لیٹر لو، خط پہنچاؤ۔ کبوتر سے خط پہنچانے کے تذکرہ تو لوگ ملتے ہیں، وہاں حدود پرندوں سے خط پہنچوایا گیا۔ خط پہنچا، پڑھا، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ خط کا مضمون تھا، یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع ہے، تم سرکشی مت کرو، فرما بردار بن کے میرے پاس چلی آؤ۔ خط دیکھا، مجلس کو بلایا، مشیروں کے سامنے تذکرہ کیا۔ جذباتی لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، رہا تو آپ طاقتور ہیں، مقابلہ کیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، مقابلہ کرنے کی جرت نہیں ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ جب بادشاہ کسی پر چڑھائی کرتا ہے اور وہاں قابض اور غالب آ جاتا ہے تو وہاں کے عزت داروں کو خاک ملا دیتا اور وہاں کے ذلیلوں کو عزت دار بنا دیتا ہے۔ ایسے سلیمان بھی کر لیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ ہم آزماتے ہیں پیسے بھیج کر کے، روپیوں کی پوٹلی بھیج کر آزماتے ہیں، اگر واقعی وہ ہوگا تو اس کے چکر میں نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ ہمارا ہدیہ واپس کر دیا تو ہمیں تو فرما بردار بن کے جانا ہی پڑے گا، معاملہ تمام ہوگا۔ مجلس قائم ہے، ملکہ سبا کی آمد کی خبر مل گئی، وہ فرما بردار ہو کے آ رہی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جنات سے ڈرتا ہے کہ ان کے پاس بہت علم ہے، لیکن اس واقعہ میں جو سبق دیا گیا کہ جنات سے کہیں زیادہ علم انسان کے پاس ہوا کرتا ہے۔ کہا کہ ملکہ سبا تو آ رہی ہے، اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تقریباً 1500 کلومیٹر کی دوری سے اس کا تخت ابھی میری مجلس میں چلا ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، جنات میں سے کڑیل جنات نے کہا میں اتنے دیر میں اس کے تخت کو تقریباً 1500 میل کے فاصلے سے آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں، جتنے دیر تک یہ آپ کی مجلس چلے گی، 2-4 گھنٹے مجلس چلے گی، مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اسے حاضر خدمت کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہ، دیر ہو جائے گی، ہم کو اور جلدی چاہیے۔ وہیں پر ایک انسان ہے، وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ اسی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ملکہ سبا کے تخت کو آپ کے پاس آنکھ کی جو پلک جھپکنے کی دیری ہوتی ہے اتنی دیری میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ 1500 کلومیٹر دور
یہاں سے جانا 1500، آنا 1500، 3000 میل کے فاصلے سے ملکہ سبا کا بھاری بھرکم تخت پلک جھپکنے کی دیری میں وہ انسان لانے کی وعدہ کر رہا ہے، اندہ علم من الکتاب، جس کے پاس تورات کا علم تھا، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ چنانچہ وہ حاضر کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا فضل میرے اوپر ہے۔ کیا مطلب ہوا بھائی؟ جنات کو سمجھتے ہیں کہ بہت پاورفل ہے، اللہ نے اس کو طاقت بھی دیا ہے، ہواؤں کے دوش پہ اڑتے بھی ہیں، بہت بھاری بھر کے سامان اٹھا بھی لاتے ہیں، جو انسان عام طور سے نہیں کر سکتا ہے وہ کر بھی لیتے ہیں، اللہ نے اسے طاقت و توانائی دی ہے۔ لیکن جس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے، جنات اس کے سامنے سرنڈر کر جاتا ہے۔ مجلس سلیمانی میں جنات سرنڈر کر دیا۔ ایک کتاب کا علم رکھنے والا انسان اللہ کے فضل و کرم سے کراماتی اور معجزاتی انداز میں 1500 کلومیٹر کی دوری سے اس ملک سبا کے تخت کو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا، جس سے علم کی بڑھوتری کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے تو اور کیا تذکرہ ہوتا ہے؟ اگر آپ اندازہ لگائے تو یہ علم ہے۔ اگر ہم نے سوچا ہے علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نوازش ہے تو واقعی اس کی قدر کرنی چاہیے، پھر اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اگر کوئی انسان علم حاصل کرتا ہے اس کی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا، اس کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم ہوتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا تو پھر اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ لیکن ان خطبہ میں بیان کردہ ان آیات سے، ان واقعات سے تو اندازہ ضرور لگ جانا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں دنیا کی ساری چیزوں کے بالمقابل علم ایک بڑی اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے اور بات ختم ہوتی ہے۔ کتا ایک حرام جانور ہے، ایک ناپاک جانور ہے۔ آپ کے برتن کو چاٹ لے تو جب تک 7 مرتبوں سے نہیں دھوئیں گے وہ پلیٹ آپ کا پاک نہیں ہوگا، اس میں ایک بار صابن یا مٹی سے بھی مانجنا ہوگا۔ کتا نے کسی برتن کو جھوٹا کر دیا، اسے 7 بار پانی سے دھونا ہوگا تب برتن پاک ہوتا ہے۔ لیکن اسی کتا کو اگر آپ نے اپنی صحبت میں رکھا ہے، اسے سکھایا اور سدھایا ہے، اسے شکاری بنایا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے شکار کرنے کے لیے آپ نے چھوڑا ہے اور وہ بلا کسی خرد برد کے امانت کے ساتھ شکار کیا ہوا سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ پڑھیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4، یسألونک ماذا احل لہم، یہ سوال کرتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، تو قرآن نے کہہ دیئے ساری حلال چیزیں، ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، چوپایا جانور چاہے درندہ ہو چاہے پرندہ ہو، لوٹ کھسوٹ کرنے والا شقرا اور باز ہو، چیل یا کوا ہو، یا اسی طریقے سے بھیڑیا ہو یا کتا ہو، شیر ہو یا کوئی اور بھی ہو، اگر اسے آپ نے پالا پوسا ہے، اسے سکھایا ہے، شکار کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، امانت میں خیانت سے اسے پرہیز کرنے کی تعلیم بھی دی ہے، وہ آپ کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں سیکھ بھی لیا ہے، آپ نے اس شکاری کتا کو شکار کرنے کے لیے چھوڑا، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کر کے چھوڑ دیا ہے، وہ شکاری کتا گیا اور جھپٹا مارا، اس کو پکڑ کے آپ کی خدمت میں لا کے رکھ دیا، اگر وہ زندہ ہے ذبح کیجئے اور کھائیے، اور اگر اس کے جھپٹا مارنے کے نتیجے میں مر گیا ہے چونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے ایک ناپاک کتا جس کو آپ نے علم سکھلایا ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ نے شکار کرنے کے لیے چھوڑا ہے، وہ شکار کر کے آپ کو لے کے دے دیا، آپ اسے کھائیے، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اس اندازہ لگائیے کہ کتا بھی علم کے نتیجے میں بابرکت بن جاتا ہے تو وہ انسان کتنا بڑا مقام کا حامل ہوگا جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اسے ہمیں علم کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کو علم کی اہمیت و برتری سمجھنے کی توفیق عطا نصیب فرمائے۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے، الہی جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، الہی جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، الہی جو لوگ پریشان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے، الہی جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں، جنہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کے لیے دعا کی درخواست کی ہے
ان کے مریضوں کو شفا یابی کی دولت سے مالا مال فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج ساتھ کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.